نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا سوف يعطيك ربك فترضى صدق الله العظيم وبلغ رسوله الامين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی، میں نے جس آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، میں اپنے موضوع پر حضور کی عظمت کو بتانے سے پہلے، حضور کی شفقت کو بتانے سے پہلے حضور پر درود پڑھنا مناسب سمجھتا ہوں. تو ایک مرتبہ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے ہم افسار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت میں اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورج کے چمکنے سے دنیا میں اجالا ہے. آہا سبحان اللہ. سورج کے چمکنے سے دنیا میں اجالا ہے، اور سورج کا چمکنا تو سرکار کا صدقہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا کی رضا چاہو تو سرکار کو اپنا لو، مولا کی رضا چاہو تو سرکار کو اپنا لو، کیونکہ ان کی ہی اطاعت سے اللہ کو پانا ہے، کیونکہ ان کے ہی اطاعت سے اللہ کو پانا ہے. اور کیا شان ہے میرے آقا کی، کیا کوئی بتائے گا؟ کیا شان ہے میرے آقا کی، کوئی بتائے گا؟ کوئی بتائے گا. کوئی نہ سمجھ پایا کیا رب نے بنایا، سبحان اللہ. کوئی نہ سمجھ پایا کیا رب نے بنایا ہے. اور کیا کروں آقا میں اوصاف بیاں تیری، کیا کروں آقا میں اوصاف بیاں تیری. ہر ایک فضائل سے رب نے تجھے نوازا ہے، سبحان اللہ. ہر ایک فضائل سے رب نے تجھے نوازا ہے. عزیزان گرامی، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اگر بندے اس کو سمجھ لیں تو بندے سے نیک بندے بن جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کی تقدیر بھی سنبھل جائے گی، اور ان کی زندگی کی ہر ایک لمحہ سمجھ جائے گی. اسی لیے کہ یہ آیت ہمیں بہت کچھ بتاتا ہے، اور جتنا کچھ بتاتا ہے اگر ہم سب کچھ سمجھنے کی کوشش کریں، میں سمجھانے کی کوشش کروں تو وقت زیادہ لگے گا. مختصر پر جتنی حضور کی عظمت مجھ سے ہو سکے فقیر سے بیان کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یعنی محبوب ان قریب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. خدا قرآن پر کہہ رہا ہے کہ محبوب ان قریب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. یعنی اللہ رب العزت میرے مصطفیٰ کو خوش کرنا چاہتا ہے. پوری کائنات جو خدا کو خوش کرنے کے پیچھے لگی ہوئی ہے، لیکن خدا خود میرے مصطفیٰ کی رضا چاہ رہا ہے، خود خدا میرے مصطفیٰ کی رضا چاہ رہا ہے. اور قرآن پر اس نے صرف ارشاد ہی نہیں فرماتا ہے بلکہ اس ارشاد کی حفاظت کرتا ہے، اور اس ارشاد کی حفاظت کی قسم بھی کھاتا نظر آتا ہے، اور زمانے بھر پر اسے پھیلاتا نظر آتا ہے، اور کہنا یہ چاہتا ہے اے میرے بندو، میں اپنے مصطفیٰ سے، میں اپنے مجتبیٰ سے، میں اپنے طٰہٰ سے، میں اپنے یاسین سے، میں اپنے مدثر سے، میں اپنے مزمل سے بہت پیار کرتا ہوں. ان کے پیار کے لیے میں ان کو اتنی چیزیں دینا چاہتا ہوں جس سے وہ خوش ہو جائے. اے بندو، میں ان سے پیار کرتا ہوں، تم بھی ان سے پیار کرو. میں ان سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے، سماج کا حال کیا ہے؟ اس کی دو قسمیں میں سے ہم دوسرے قسموں میں شمار ہوتے نظر آ رہے ہیں. اسلام کے مقدس شہزادوں، زندگی تمہاری طویل نہیں، چند دنوں کی ہے، چند دنوں کی ہے. اسی میں خدا کے لیے جتنا ہو سکے اتنا کر لو، جتنا ہو سکے اتنا کر لو. اسی لیے کہ یہ زندگی ہے، زندگی بھر کچھ دنوں کے لیے ہے، مگر آخرت جو ہے وہاں پر تمہیں اپنی منزل تک پر جانا ہے. میں بتا دوں، یہ دنیا پر جو ہم ہیں یہ بھی ہمارے لیے سفر ہے، یہ بھی ہمارے لیے سفر ہے. اس سے پہلے جہاں پر تھے وہ بھی سفر تھا.
ہم عالم ارواح پر تھے، وہاں سے ہمارا سفر شروع ہوتا ہے، ہم باپ کے پشت سے اماں کے شکم پر آتے نظر آتے ہیں، سفر ختم نہیں ہوتا، سفر ختم نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے اے بندے تو عالم ارواح سے اپنے باپ کے پشت پر آ گیا ہے، اب اپنے باپ کے پشت سے اپنے ماں کے شکم پر چلا جا۔ بچہ کہتا ہے، بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں، وہ چلا جاتا ہے، وہاں کی زندگی سے پیاری لگتی ہے اور خدا سے رہنے کی دعائیں کرتا ہے، لیکن خدا کہتا ہے تمہاری زندگی ابھی اور طویل ہے، اور آگے جا، ابھی دنیا پہ قدم تو رکھ صحیح، وہاں پہ تمہیں حضور کے عاشق بھی ملنے والے ہیں، میرا کلام بھی ملنے والا ہے۔ اے بندے چل چل اس جگہ پر جا، جا جہاں پر میں نے اپنے حبیب کو بھیج ڈالا ہے، جس جگہ پر جا، جس جگہ کو میں نے اپنے محبوب کے عشق میں بنایا ہے، اس جگہ پر جا جس کے صدقے میں نے جس محبوب کے صدقے پورے کائنات کو بنائی ہے، ہم نے اس محبوب کو اس جگہ پر بھیجا ہے۔ جا میرے بندے جا، اس جگہ پر چلا جا۔ سبحان اللہ، اس جگہ سے باہر آتا ہے، رونے لگتا ہے اور سوچتا ہے یہ کیسی زندگی ہے، کون سی زندگی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نہ جانے ہم کون سی زندگی پر آ چکے ہیں، نہ جانے ہماری زندگی کون سی آ گئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بچہ ادھر رونے لگتا ہے اور اللہ کہتا بھی رو کیوں رہا ہے، سفر تمہاری ابھی اور طویل ہے، سفر ابھی تمہاری اور طویل ہے۔ بچپنے سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا ہر ایک وقت آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، پیر طریقت زندہ باد، حضور سید شاہ سرور احمد صاحب کی بلا زندہ باد، حضور سید شاہ سرور احمد صاحب کی بلا زندہ باد، فیضان منظور پیا وہ شہود پیا زندہ باد، فیضان منظور پیا وہ شہود پیا زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ غوث یا غوث، غوث قدامت نہیں چلیں گے، غوث قدامت نہیں چلیں گے، حضور سید شاہ سرور احمد صاحب کی بلا زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جزانے گرامی کو درود پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ، ہم نے جو بھی درود پڑھا یہ بھی آل رسول کا صدقہ ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ اگر آل رسول نہ ہوتے دین کہاں سے ہو؟ حضور آئے، حضور کے بعد حضور کے آل آئے۔ بے شک، حضور نے کہہ دیا کہ میں تمہیں دو چیز دے کے جا رہا ہوں، ایک قرآن پاک ہے اور ایک میری آل ہے، اہل بیت ہے۔ تو قرآن میں جو کچھ ہے اس کا نچوڑ تمہیں اہل بیت بتائیں گے۔ الحمدللہ پورے کائنات پر اگر ہم صدقہ کھا رہے ہیں، حضور کا کھا رہے ہیں، حضور کا کھا رہے ہیں، اور درود جو پڑھ رہے ہیں آل رسول کے صدقے درود پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام حسین نے جو شہادت دی، شہید اپنے آپ کو کی ہیں، وہ اس میں بڑی مصیحت ہے، میں اس پر گفتگو نہیں کروں گا۔ فقط ابھی آل رسول کا پورا ایک مجمع ہے یہاں پر، الحمدللہ ماشاءاللہ۔ اور جزان گرامی، میں نے جس آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا، اللہ رب العزت قرآن پہ فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ان قریب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ خدا میرے مصطفیٰ کو راضی کرنا چاہ رہا ہے، یعنی خدا مصطفیٰ کو کہہ رہا ہے اے میرے محبوب تو دنیا پر جا اور تیری جو خواہش ہوگی اسے کہنا، میں تمہارے ان خواہشوں کو پورا کر دوں گا۔ اے محبوب تو جہاں بھی جائے گا، جس خواہش کو بھی لے کر جائے گا، تیرا یہ پروردگار رحمان ہے، رحیم ہے، قادر ہے، ہر ایک چیز پر، ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ محبوب تو جا اور جا کر جو چیز تمہیں چاہیے مانگ لے، میں عطا کر دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ رب العزت نے حضور کو بتا دیا، اور حضور آتے ہی روتے نہیں ہے بلکہ دنیا پر آتے ہی ربی حبلی امتی کی صدائیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ربی حبلی امتی جو دنیا پر آتے ہوئے کہے اسے محمد رسول اللہ کہتی ہے، جس کا صدقہ پوری کائنات والی کھا رہی ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے
कहते हैं जिसकी आल हुजूर गौसे पाक है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसकी आल आज पूरी कायनात पर हुकूमत कर रही है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। पूरी कायनात वाले जिसका सदका खा रहे हैं उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। अर्श आज़म को अर्श को बनाया गया जिसके सदके उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। हत्ता तो ये है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह हम तमाम मोहताजों के मुख्तार को कहते हैं, मुख्तार को कहते हैं। मैं अल्लाह अकबर कबीरा मेरे ज़बान पर और ना ही मुझ पर इतनी इस्तिताअत है कि हुजूर की अज़मत को मैं बता दूं, इसलिए कि हुजूर की अज़मत को खुदा बताता है, खुदा बताता है, खुदा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो वसलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सलातो वसलाम अलैहि या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुदा बताता है और जो बताता है इससे हमें बहुत बड़ी इबरत हासिल करनी चाहिए कि अल्लाह मोहब्बत हुजूर से मोहब्बत के लिए गुनहगारों को जन्नत पर ले जा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा इसमें कभी एक्स्ट्रा अगर कभी वक्त मिले तो मैं बताऊंगा, मगर मुझे आले रसूल को चाहे किसी भी सिलसिले से हो, मेरे हो या फिर किसी गैरे तो नहीं कह सकता, किसी भी सिलसिले से जब उन्हें देखता हूँ तो बड़ी खुशी होती है। आज मैं चाहता हूँ कि आले रसूल का मुख्तसर सा वाक़या बता दूँ। सुभान अल्लाह। आपने हजरत जुनैद बगदादी का नाम सुना होगा और ज़रूर सुना होगा, इसलिए कि वो हस्ती कुछ और है। जुनैद बगदादी जो थे वो एक बहुत बड़े पहलवान थे। वाक़ई को आपने सुन चुका होगा, शायद ना सुना हो तो मैं सुना दूं। बहुत बड़े पहलवान थे, बाजुओं पर ताकतों का ढेर था, बाजुओं पर ताकतों का ढेर था, जिस्म उनका मजबूत था, जमाने भर पे वो चमकते थे, ताकतवर के नाम से पहचाने जाते थे, जमाना उन्हें पहचानता था और सबसे ज्यादा ताकतवरों में फॉलोवर उसी हजरत जुनैद बगदादी का था, हजरत जुनैद बगदादी का था। और वो कुश्ती लड़ा करते थे और जुनैद बगदादी से बगदाद का आदमी हो चाहे किसी भी मुल्क का हो, आता तो था सीना चौड़ा कर, मगर जब जाता था तो अपने हार पहन कर जाता था। जुनैद बगदादी के बाजुओं के सामने उसकी ताकत फीकी पड़ती नजर आती थी। अल्लाह अकबर कबीरा, वो जुनैद बगदादी जिनके अंदर ताकतें भरी हुई है, एक दिन वो जुनैद बगदादी को एक पतला दुबला आदमी आकर कहता है, ए जुनैद बगदादी, तुझसे मैं मुकाबला करना चाहता हूँ और मैं तुम्हें हराऊंगा। और वो जो बंदा पतला दुबला सा कहता है वो किसी आम मजलिस पर चुपके से नहीं कहता, बल्कि पूरे इलाके वालों के सामने उन्हें चैलेंज करता है। जुनैद बगदादी जोश में आ जाते हैं और कहते हैं, आई एक्सेप्ट फॉर योर चैलेंज, मैंने तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट किया, जाओ तुम्हें कब लड़ना है, कहाँ पर लड़ना है, मैं आ जाऊंगा। बादशाह भी कहता है, इतने पतले दुबले इंसान को कहाँ से हिम्मत आ गई, इसलिए कि बादशाह भी नहीं जानता था कि ये अली वाला है। अली वाले के शेर के बच्चे को दहाड़ना नहीं सिखाया जाता, मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता, उसी तरह हुजूर के आल को हुजूर की अजमत बताया नहीं जाता। हुजूर की अजमत को जितनी उनकी आल जानती है शायद दूसरा कोई जाने, वो पतला दुबले इंसान जाता है जुनैद बगदादी को कहता है, जा फलारोस, इस मैदान पर तू फतह हुआ है, बहुत मर्तबा फतह हुआ है, तू बहुत मर्तबा जीता है, इनाम तू ले गया है, मगर एक इनाम मैं लेकर जाऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। जुनैद बगदादी उस रोज पूरे कसरत के साथ, पूरे पहलवानी के साथ चले जाते हैं और जाने के बाद वहां पर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, और इंसान किसके अंदर इतनी दम है जो मुझसे मुकाबला करे। पूरी आवाम उस पतले दुबले इंसान की इंतजार करती है और कहती है, कहाँ है वो बंदा, कहाँ है वो बुज़दिल जो उस दिन तो बड़ा सीना तान कर कहा था, मगर आज खामोशी से आ नहीं रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो एक बच्ची ने देखा एक इंसान पतला दुबला जो कि लुढ़कते पुढ़कते आ रहा है। बच्ची ने कहा,
دیکھ کوئی پتلا دبلا انسان آ رہا ہے، پوری محفل اس انسان کی طرف اپنا رجحان کر لیتی ہے، پوری محفل اس انسان کی طرف رجحان کر لیتی ہے۔ وہ انسان آتا ہے، یعنی وہ آل پیغمبر آتا ہے، آل رسول آتا ہے، مقابلے پر جنید کی صدائیں آتی ہے، اور نہ ہی انہیں کوئی پہچانتا تھا اور نہ ہی اس گاؤں پر انہیں کوئی پہچانتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، تو وہ چلے جاتے ہیں، لوگ جنید بغدادی کی واہ واہی کرتے ہیں، مگر یہ خاموش ہے، ان کے بارے کوئی نہیں لے رہا ہے، ان کا نام نہیں لے رہا ہے، کوئی لقب دے کر بھی نہیں لے رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جنید بغدادی نے کہا چل اب کشتی لڑنا شروع کرے، کشتی لڑنا شروع کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، معاملہ یوں ہوتا ہے، جنید بغدادی کے پاس وہ جاتا ہے، ہاتھ کو یہ بڑھاتے ہیں، وہ ہاتھ کو بڑھا کر اپنے ہونٹوں کو ان کے کان کے پاس لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے جنید بغدادی سن، کیا تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ تو کیا جانتا ہے میں کون ہوں؟ اللہ اکبر کبیرہ، جنید بغدادی کہتے ہیں میں نہیں جانتا تو کون ہے، کشتی لڑنے کے لیے تو کیا آیا ہے؟ تو میرے نکام انسان ہے۔ وہ کہتا ہے جس کے صدقے پوری کائنات بنی ہے، میں اس محمد رسول اللہ کا اولاد ہوں، میں اولاد ہوں۔ اگر تم مجھ سے ہار جائے، اگر تم مجھ سے ہار جائے، اسی لیے کہ تجھے مجھ سے ہارنا ہی ہے، اسی لیے کہ میں نے ہفتے بھر تک کھانا نہیں کھایا ہے اور نہ ہی میرے بیوی بال بچے کھائے ہیں، یعنی میں بھوکا ہوں، میرے ساتھ میری آل بھوکی ہے، یعنی آل مصطفیٰ بھوکی ہے۔ اگر تو ہار لے تو میں تمہیں حشر کے میدان میں نانا سے تمہاری سفارش کروا دوں گا، نانا سے تمہاری سفارش کروا دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس نے جو ہی سنا کہ محمد رسول اللہ کا آل ہے، محمد رسول اللہ کا آل ہے، خاموش ہو جاتا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد محفل کا جو ماحول ہوتا ہے، محفل کا جو نظارہ ہوتا ہے وہ دم ہو جاتا ہے، اس کا جو نظارہ تھا وہ تبدیل ہوتی نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لوگ دیکھتے ہیں وہ پتلا دبلا انسان جنید بغدادی کو ہرا دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہرانا ہوتا ہے، اپنا انعام وہ سادات لے کر چلے جاتے ہیں، اور جنید بغدادی جو ہی سوتے ہیں، خواب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے، زیارت ہو جاتی ہے، حضور کی زیارت ہو گئی، کتنی بڑی بات ہے، حضور کی زیارت ہو جاتی ہے، اور کہتے ہیں اے میرے جنید، تو نے بہت ہی بہادری والا کام کیا ہے، جبکہ ہارنا بہادری نہیں، مگر وہ حضور کہتے ہیں تو نے بہت بڑا کام کیا ہے، جس کے صدقے، جس کے وسیلے سے میں تجھے ولایت کا مقام دے رہا ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس کے صدقے میں تجھے ولایت کا مقام دے رہا ہوں۔ اور سن، ابھی سے لے کر حشر کے میدان پر، حتیٰ کہ جنت پر جانے تک تو میرا بھی محبوب رہے گا اور تو خدا کا بھی محبوب رہے گا۔ تو مجھے رک کر ایک بات یہاں پر کہہ لینا دیا جائے کہ سیدوں پر ہاتھ اٹھانے والے کو یزید کہتے ہیں، اور سیدوں سے ہارنے والے کو جنید بغدادی کہتے ہیں، سیدوں سے ہارنے والے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بغدادی کہتے ہیں۔ گرامی، وقت کی قلت پر اشارہ ملنے پر میں اپنے گفتگو کو اسے ختم کرتا ہوں۔ اگر میرے بولنے میں، آپ کے سننے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی تو میں توبہ کرتا ہوں، توبہ استغفر اللہ ربی من کلی ذنب وتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔